وہ کہتے ہیں نا ظلمتوں کے دور میں بھی گیت گائے جائیں گے. ہاں ظلمتوں کے دور کے ہی گیت گائے جائیں گے. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. حبیب جالب جو ہیں وہ پیپلز پوئٹ کہلائے جاتے تھے, مطلب کہ عوام کے شاعر. انہوں نے ہمیشہ پرو ڈیموکریسی بات کی, انہوں نے ہمیشہ ملٹری رول کے اگینسٹ, ڈکٹیٹرشپ کے رول کے اگینسٹ, لوگوں کے حق چھن جائیں ایسی حکومت کے اگینسٹ ہمیشہ آواز اٹھائی. اس سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ایک انسان کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور عجیب سی بات ہوتی ہے, یہ نظمیں نا کبھی مرتی ہی نہیں, کیونکہ دنیا کے ہر کونے میں ان کی ضرورت ہوتی ہے. سال در سال مطلب ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے, اس کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے. اور حبیب جالب فیض جیسے شاعر ہیں, یہ ہمیشہ ایک ایسی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ کسی کا حق نہ مارا جائے, اور جب کسی کا حق مرتا ہوا نظر آتا ہے تو ان کی یہ نظمیں بڑی کام آتی ہیں, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ صرف وہ جو حکومت کرتے ہیں, جو ہم پہ راج کرتے ہیں, صرف ان کے محلوں میں روشنی ہو اور وہ اپنی نپی تلی زندگی جئیں. ہر چیز ان کی زندگی میں صحیح اور غلط کو دیکھ کے ہو, اچھا اور برا کو دیکھ کے ہو, لیکن وہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, وہ صرف اپنی قوم کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے, وہ ایک عام انسان کے بارے میں نہیں سوچتے. تو جیسی دنیا جہاں پہ صرف محلوں میں روشنی ہو, کچھ ہی لوگ خوش رہیں, ایسی روایت کو, ایسے دستور کو, ایسی صبح جس میں کوئی روشنی ہی نہیں ہو, میں نہیں مانتا اور نہ میں جانتا ہوں. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے, کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, ظلم کی بات ہو جہل کی رات ہو, میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, خائف ڈرا ہوا, میں نہیں ڈرتا ہوں اس جگہ سے جہاں پہ مجھے موت دیتی جائے گی. تختہ دار جہاں پہ سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا اس جگہ سے جہاں پہ مجھے موت دے دی جائے گی. میں بھی منصور ہوں. منصور وہ صوفی سینٹ تھے جنہیں اس چیز کے لیے پھانسی دے دی گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہی خدا ہوں. I am the God. That's what he said. تو حبیب جالب کہتے ہیں میں بھی منصور ہوں. ان کا نام منصور تھا. کہہ دو اغیار سے, میرے دشمنوں سے جا کے کہہ دو کہ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں خدا ہوں. کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے, مطلب جیل کی دیوار سے, جیل کی بات کر کے مجھے کیا ڈراتے ہو. ظلم کی بات ہو, جہل کی رات ہو. جہل کی رات, جہالت کی رات, اگنورنس کی رات. ایک ایسی رات, ایک ایسا وقت جہاں پہ میرے سوچنے کی تم نے شکتی مجھ سے چھین لی ہے. میں نہیں مانوں گا اسے, میں بالکل انکار کرتا ہوں, میں کبھی سویکار نہیں کروں گا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے, تم کہو جام رندوں کو ملنے لگے, تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے, تم کہو اس کھلے جھوٹ کو
ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو واہ. تم کہتے جا رہے ہو کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، سب کچھ اچھا ہے، ہر جگہ پھول کھل رہے ہیں، مطلب خوشحالی ہے. یہ تم کہہ رہے ہو نا، تم مطلب وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ایسے ہی پیش کیا ہے کہ یہاں پہ تو کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا. جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، وہ جو پیاسے ہیں ان تک ان کی پیاس بجھانے کا سامان مل گیا ہے. یہ تم کہہ رہے ہو نا، یہی تو تم سب کو بتا رہے ہو. چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو. تم نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو سینے میں زخم ہرے تھے وہ بھرنے لگے ہیں. یہ تو تم کہہ رہے ہو. مگر یہ جو تمہارے جھوٹ ہیں، یہ جو تم نے لوگوں کے ذہن کو لوٹنے کی تیاری کی ہے، یعنی کہ ان کے سوچنے کی क्षमता کو چھین لیا ہے، ان کی ریزننگ کیپبلٹی، ان کی سوال پوچھنے کی क्षमता کو چھین لیا ہے. یہ جو حقیقت ہے نا، اس کو میں نہیں مانتا. یہ میں اپنی عوام سے سننا چاہتا ہوں، یہ میں ان لوگوں سے سننا چاہتا ہوں جن کے سینے میں جو ظلموں کے نشان ہیں وہ ابھی بھی ہرے ہیں. میں ان سے سنوں گا تو مانوں گا، تم سے سن کر نہیں مانوں گا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. صدیوں سے تو یہی کام کرتے آئے ہو کہ ہمارا سکون، ہمارا چین تم نے چھین لیا. ایک جادو میں، ایک بہروپیے کی طرح ہمیں رجھا کے، ہمیں گمراہ کر کے تم نے اور ان صدیوں میں کام ہی کیا کیا. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں. چارہ گر کہتے ہیں وہ جو کہ آپ کو ہیل کرتا ہے. ہم ڈاکٹر کو چارہ گر کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے زخم بھرتا ہے، جو ہمیں بیماریوں سے آزاد کرتا ہے. تم اپنے آپ کو، مطلب وہ حکومت کی طرف اشارہ کریں کہ تم اپنے آپ کو چارہ گر کہتے ہو، چارہ گر بننے کی کوشش کرتے ہو درد مندوں کی. ان کو درد دیتے ہو اور اس کے بعد اس پہ دوا لگانے کے لیے آ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ میں تمہارے درد سے تمہیں نجات دوں گا. تم چارہ گر نہیں ہو، تم میرا درد بھرنے والے نہیں ہو. ہاں یہ کچھ لوگ مانتے ہوں گے کہ تم ہو، لیکن میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. وہ چاہے زمانے کا دکھ ہو، وہ چاہے ایک پرسنل لاس ہو، ہم ہیومیلیشن سے گزریں، ہم دوسرے کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوتی ہے، ہم درد سے بھر جائیں زندگی میں، تو ہمارے اندر نا ایک ارجا ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے. یا تو وہ ہم سے برا کام کرواتی ہے، یا پھر وہ ہمیں رستہ دکھا دیتی ہے. جو ہمارے شاعر ہیں نا، ان کی جب قلم چلتی ہے نا، تو اس بے چین روح کو ایک سکون ملتا ہے. اور اس لیے یہ شاعر، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں ہمیشہ ہمارے گھاؤ کو بھرنے کا کام کرتی ہیں، اور اسی لیے یہ دل کے بے حد قریب رہتے ہیں ہر عمر، ہر دور میں. تم نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا.